اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یورو ایشیا ورلڈ ٹاک کی طرف سے عائشہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہے۔ میں یورو ایشیا ورلڈ ٹاک کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور میں آج ہمارے بیچ میں جو مہمان ہیں وہ ایک معزز شخصیت ہیں پاکستان کے۔ یہ آج تاریخی انٹرویو ہے، اس سے ہم پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں بھی معلومات کریں گے، کیونکہ جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق پاکستان کی ہسٹری سے بھی ہے، اور وہ ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں، تو وہ ہمیں اس بارے میں بھی کچھ بتائیں گے۔ ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے کب اس وقت کی فوجی حالات کیسے تھے، پاکستان بننے کے وقت کے حالات، اور ان کی ازواجی زندگی، اس وقت انہوں نے کیسے سفر کیا، کیا کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت کمیونیکیشن بالکل نہیں تھی، اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی، انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کو، اس وقت کا وہ حالات ہمیں بتائیں گے۔ چلیں ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ سر آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں آپ آئے۔ شکریہ۔ سر آپ ماشاءاللہ 93 ایئرس اولڈ ہو چکے ہیں، الحمدللہ، اللہ آپ کو صحت و زندگی دے۔ آج بھی آپ ماشاءاللہ اتنے فٹ ہیں، تو اس کا بہترین راز کیا ہے کہ آپ کی فوجی زندگی یا کچھ اور؟ اللہ کا کرم اور نظم الخراق، دیہات کا رہنے والے آدمی سادی خوراک کھائی ہمیشہ۔ سر آپ کی آپ کی پلیس آف برتھ کہاں کی ہے؟ ہمارے گاؤں میں، اور 12/5/1924 کو میں پیدا ہوں۔ آپ کا گاؤں کون سا، آپ کس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے؟ میرے گاؤں کا نام ہے جی بڑا بوٹیاں، یونین کونسل بیول ہے، اور تحصیل گجر خان، ڈسٹرکٹ راولپنڈی۔ سر آپ نے فوجی جوائن کی 1940 میں، تب پاکستان دنیا کے نقشے پر موجود نہیں تھا، تو آپ کا اس وقت فوجی، آپ برٹش آرمی کے ساتھ آپ کے کچھ؟ جی برٹش انڈین آرمی کور میں میں نے آرمی جوائن کی 1940 میں لکھنؤ میں۔ تو سر آپ ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیں گے کہ اس وقت آپ نے ایک سفر کیا تھا چکوال سے جہلم تک کا، تو آپ نے کیسے سفر کیا، کیونکہ اس وقت تو یہ ایروپلینس کی اور ان سب کی سہولیات موجود نہیں تھیں۔ جی ہاں، میں لکھنؤ میں نے ریکروٹنگ کی، اس کے بعد ٹینک ٹریننگ کے لیے جھانسی کے نزدیک بابینا، وہاں پہ ٹینک ٹریننگ کی۔ آرمڈ کور اور وائرلیس ٹریننگ کے لیے میں فیروزپور چھاؤنی میں آیا۔ اس کے بعد پھر مجھے جنگ میں بھیجا گیا اٹلی میں، 6 DCO لانسز 6 نمبر سالہ، تو میں اٹلی میں پہنچ گیا۔ جنگ شروع تھی، میں وہاں پہنچا۔ سر اٹلی جب آپ گئے تو آپ نے اس وقت آپ کا اس وقت جنگ کے ساتھ آپ مطلب اس وقت مشن وغیرہ پر تھے، یا آپ نے کچھ ایسا لائف اپنی زندگی کا ایسا کوئی واقعہ ہو جو آپ ہم سے شیئر کریں؟ جی میری ریجمنٹ جو ہے وہ ریکانشنس ریجمنٹ تھی۔ سب سے پہلے ہمارے لوگوں کو یہ کام ہوتا تھا کہ معلومات حاصل کرنی، ان کی پاور کیا ہے، ان کے پاس ہتھیار کیا ہے، تو یہ ہمارا کام تھا۔ اور 1 مہینہ ہمارا اسکواڈ فرنٹ لائن میں رہتا تھا، 2 اسکواڈ ریسٹ میں رہتے تھے، پھر دوسرا اسکواڈ میں جاتا تھا تو ہم لوگ ریسٹ میں آ جاتے تھے۔ سر آپ کی ابتدائی تعلیم کب اور آپ نے کہاں مکمل کی؟ جی میں نے پرائمری تک اپنے گاؤں میں تعلیم حاصل کی۔ مزید آرمی میں جب میں آرمی جوائن کی تو وہاں میں نے انتھک کوشش کی، بلکہ میں نے آرمی کے 10 کورسز کیے۔ میں انسٹرکٹر تھا جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ، میں آرمڈ کور اسکول میں بھی اور ٹیکنیکل ٹریننگ ونگ میں بھی میں وہاں پہ 4 برس رہا ان کے ساتھ۔ وہ کیپٹن تھے۔ یعنی سر تو آپ کا یہ آرمی جوائن کرنے کا آپ کا شوق تھا یا آپ کے پیرنٹس کی خواہش تھی؟ یہ میرا اپنا شوق تھا۔ آپ کی فیملی میں کوئی آپ سے پہلے کوئی آرمی میں جا چکا ہے؟ جی آرمی میں تھے پہلے، ہمارے چچا جو ہیں وہ پہلی جنگ میں رہ چکے، فرسٹ ورلڈ وار میں۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں ہمارے زیادہ رشتہ دار تھے، میرے بڑے بھائی بھی اور میرے کزن محمد رفیق صاحب آرڈیننس میں ریٹائر ہوئے، اور میرے سکے بھائی جو تھے وہ حوالدار فضل حسین تھے، وہ آرٹلری میں تھے، اور میں آرمڈ کور میں تھا۔ وہ برما اور جاپان میں تھے،
اور میں اٹلی میں تھا. یعنی آپ کی ماشاءاللہ سے فیملی ہسٹری ہے آپ کی آرمی سے جوائن. جی میں جنگ کے بعد جب واپس آیا تو پھر میں نے شادی کی. تو سر آپ جب 1940 میں آپ جب آرمی جوائن کی تھی اس وقت آپ میرڈ تھے یا؟ جی میں اس وقت میرڈ نہیں تھا. سر آپ اپنی بیٹر ہاف یعنی آپ کی لائف پارٹنر کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ آپ کی ارینج میرج تھی یا لو میرج تھی؟ یہ ارینج میرج ہے جی. ہم دیہات کے رہنے والے ہیں. اپنے والدین کی تابعداری میں اور ان کے حقوق کی تعمیل کرتے تھے. ویسے تو ہمارے لوگ جو ہے اپنے رشتہ داریوں میں ہی شادی کرتے ہیں اور میرے اپنے خاندان سے ہی شادی ہوئی ہے. سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی ازواجی زندگی آپ اپنے اس کو آپ نے ایز اے فوجی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے سارے فرائض بھی پورے کیے یعنی ایز اے فادر ایز اے سن ایز اے ہسبینڈ آپ یہ سب فرائض پورے کر سکے یا آپ کی وائف بہت کوآپریٹفل تھی؟ جو آرمی میں ہوتے ہیں ان کی لائف یہ ہوتی ہے جب چھٹی ملتی ہے تبھی گھر جاتے ہیں. لیکن دل و جان سے میں نے اپنے وائف کی قدر کی ہے اور انہوں نے ہماری قدر کی ہے خدا کے فضل کرم سے. یہ تو حضور پاک کا فرمان عالی شان ہے کہ جس آدمی نے اپنی بیگم کے ساتھ اچھے تعلقات ہوئے وہ جنت فردوس میں جائیں گے. ماشاءاللہ بالکل صحیح. سر آپ اپنی فیملی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. آپ کے ماشاءاللہ کتنے بچے رہے؟ یہ میرے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی. اور ان کا کسی کا تعلق آرمی سے؟ یہ نہیں کسی کا آرمی. میں چونکہ یہاں آ گیا تھا تو میں اپنے بچوں کو یہاں لے کے آ گیا تھا. آپ نے سر انگلینڈ میں آپ کب موو ہوئے؟ انگلینڈ میں جی میں 23 نومبر 60 آرمی 3 اپریل سے ریٹائر ہوا اور 23 نومبر کو میں برمنگھم کے نزدیک ایک بڑی مشہور فرم تھی گیسکین فورڈ GKN تو میں یہاں آ گیا. بچے کو اسکول داخل کرا دیا. میں بچے کو ساتھ لے کے آیا تھا پہلی دفعہ اور اس نے اللہ کے فضل سے 60 سے لے کر 70 تک تعلیم حاصل کی اور اسی دوران اس نے ہر نیشنل میکینیکل انجینئر پروڈکٹ ڈیزائنر کی ڈگری لے لی. پھر میں نے اس کو یہاں بھی سروسنگ کی ہے. اس کے علاوہ میرے مشورے کے مطابق وہ تہران میں ایز اے پروجیکٹ انجینئر بھی رہا اور 4 برس کے بعد جب کہ یہاں واپس آیا تو اس نے مجھے آفر کی 20,000 پاؤنڈ. کہنے لگے یہ لیں اور آپ جائیں گھر میں اچھی جگہ اسلام آباد میں کوٹھی لے کے نماز پڑھیں ہماری دعا کریں. تو میں آلریڈی سیکورٹی سرجنٹ تھا. میں نے بولا بیٹا میں بڑا خوش ہوں آپ نے مجھے آفر کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے چیئر دی ہوئی ہے اچھی سروس ہے میری تو میں تو آپ کو پیسے دوں گا. آپ سے لینے کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو آپ اپنے جو کوئی آپ کے پاس 20,000 پاؤنڈ ہے اس کی آپ استعمال کریں. تو انہوں نے 2 مکان لے لیے تھے. ایک میں خود رہنے کے لیے اور دوسرا جو ہے وہ اسے کرائے پہ دے دیا تھا. میرے پاس وہاں پہ مڈ لینڈ میں وولسن اور بلورہنڈر کے درمیان میں اس وقت مکان بڑے سستے تھے. میرے پاس وہاں 4 مکان تھے اور تو ایک بچے کو دیے دوسرے کو 2 دے دیے. بچی اس وقت چھوٹی تھی. جب بچی کی شادی ہوئی تو وہ آکسفورڈ میں آ گئی. تو میرے ابھی دوترے جو ہیں وہ پراپرٹی کا کاروبار کر رہے ہیں آکسفورڈ میں. یونیورسٹی گریجویٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور میرے بیٹے کی شادی ہوئی تو اس کے بچے جب جوان ہوئے وہ بھی یونیورسٹی گریجویٹ ہیں اللہ کے فضل سے. بڑے پوتے کی شادی کی اور وہ بچی جو ہے وہ PhD ہے اللہ کے فضل سے. ڈاکٹر سارا یہاں میڈیسن کمپنی میں وہ مینیجر ہے. انہوں نے اپنا مکان لے لیا ہوا ہے. بچے ہیں خدا کے فضل و کرم سے. اور میرا بیٹا جو ہے اسے الگ مکان لے لیا ہے. چھوٹے بیٹے کو اس نے مکان دیا ہے جو کہ میرے ساتھ میں اور میرا چھوٹا پوتا ایک مکان میں رہتے ہیں. وہیں دفتر ہے میرے بیٹے کا. اور جب میں حج کے لیے سفر یہاں سے گیا تو کونسل سے اجازت لے کے میرے بیٹے نے جو گیراج تھا وہ میرے لیے کمرہ بنا دی ہے. ماشاءاللہ سر آپ بتا رہے ہیں آپ نے ماشاءاللہ حج کیا تو آپ نے کس سال حج کی سعادت حاصل کری؟ ماشاءاللہ حج کا مہینہ چل رہا ہے. جی میں نے عمرے کی سعادت اللہ کے فضل سے 1982 میں کی ہے اور حج کی سعادت میں نے 1997 میں کی ہے اللہ کے فضل سے. اور اس کے بعد سے لے کے یہاں تک ابھی میں اپنے پوتے کے ساتھ رہ رہا ہوں. تو پہلے تو حج کا سفر بھی بڑا مشکل ہوا کرتا تھا. اب بھی ہے مشکل لیکن اب تو لوگ 15 دن میں ماشاءاللہ حج ادا کر کے واپس آ جاتے ہیں. آپ اس وقت بتائیں کہ آپ نے کس طرح سفر کیا اور اس وقت حج کے بارے میں ذرا ہمیں کچھ بتائیں اس مہینے کی برکت سے. اللہ تعالیٰ کا کرم اور حضور پوری کے بعد کی طرف سے یہ بلاوا ہوتا ہے
بے جو شک، خوش نصیب حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں. بے اور شک، وہاں پہ اللہ کے فضل سے حج کی سعادت کے بعد پھر مدینہ منورہ میں 40 نماز پوری کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. 20 فیٹ دور جب ہماری کوچ تھی تو مینار مسجد نبی کے نظر آنے شروع ہو گئے. تو یہ ناچیز کوئی شاعری بھی کرتا ہے، اس واسطے میں نے لکھنا شروع کر دیا ہے. جبکہ میں مدینہ کی طرف مینار نبی کی میری آنکھ نے دیکھا جب تو فوری طور پر خیال آیا کہ مدینہ میں خدا کی رحمتیں ہر دم برستی ہے، میری آنکھیں مدینہ کی زیارت کو ترستی ہیں. سبحان اللہ، خدا کے واسطے آقا بلانا اپنے قدموں میں، سنا ہے ہر گھڑی برسات رحمت کی برستی ہے. مدینہ میں پہنچ کر اے حسین دل میں سرور آ جاتا ہے، قلب جاری ہو جاتا ہے، چشم آنسو برستی ہے. مدینہ میں خدا کی رحمتیں ہر دم برستی ہیں، میری آنکھیں مدینہ کی زیارت کو ترستی ہیں. مدینہ اگر دنیا میں جنت مقام ہے تو وہ مدینہ منورہ ہے. بالکل سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین. آمین. سر، آپ نے اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آج ہم ہمارے ساتھ شیئر کریں، جو آج بھی آپ کی یادوں میں خوشی بن کر میں یادوں میں آپ کے لیے خوشی کی لہر لے کر آتا ہو، تو آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. آج کی سعادت سب سے بڑی خوشی ہے جی. اور جب میں پہلے کی بات یہ ہے کہ جب میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا منظور حسین، سوموار کا دن تھا اور سحری کے ٹائم پہ اس کی پیدائش ہوئی، تو جو دائی تھی وہ میرے بڑے بھائی کے پاس پہنچی. میں تو اس وقت لاہور میں تھا آرمی میں. تو میرے بڑے بھائی مراد حسین صاحب کے اس کو مبارکباد دے کے کہنے کہ آپ نام تجویز کریں. تو انہوں نے کہا کہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے یہ منظوری کا وقت ہوتا ہے، اس واسطے منظور حسین ہی نام رکھا گیا. تو بچے کا نام منظور حسین رکھا گیا. تو یہ مطلب یہ پل آپ کے لیے آج بھی بہت خوشی کے نہایت خوشی کی بات ہوتی ہے. بے شک. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم. ناظرین، آپ نے ان کی باتیں سنی. ہم آگے بھی اسی گفتگو کو برقرار رکھیں گے اور ہم ان سے اس وقت کے بارے میں کچھ پوچھیں گے جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا، اس وقت کے کچھ وہ حالات ہمیں بتائیں گے. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسٹر محمد حسین سے، جو ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں، پاکستان کے سینئر سٹیزن ہمارے بیچ میں آج موجود ہیں. وہ اپنی کچھ گفتگو میں انہوں نے کچھ اشعار سنائے، تو ہم ان سے انہی بارے میں پوچھیں گے کہ ان کو شاعری کا شوق کب پیدا ہوا.
سر آپ نے بھی کچھ اشعار ہمیں سنائے کچھ حج کے حوالے سے. جب آپ حج کرنے گئے تو ماشاء اللہ آپ کو دیکھتے ہی کچھ آپ کے الفاظ, کچھ شاعری کے الفاظ آپ کے منہ سے نکلے. تو یہ شاعری کا شوق آپ کو کب سے ہوا اور کیوں, اس کی وجہ کیا تھی؟ شاعری کے شوق دراصل بچپن میں ہی تھا, اور چونکہ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ سیف الملوک اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کتاب پڑھا کرتے تھے, اور اس کے ساتھ پھر سیف الملوک جو ہے کہ میر محمد صاحب ایک آزاد کشمیر میں کھڑی شریف ایک جگہ ہے, وہ بزرگ وقت کے اپنے غوث تھے, اور انہوں نے سیف الملوک کتاب جو لکھی ہے یہ سارا روح اور بت کا قصہ ہے, لیکن انہوں نے ایک مثالی طور پہ وہ بھی پڑھا کرتے تھے, میں بھی پڑھتا تھا, اور مجھے شوق. اس کے علاوہ دیہات کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چار کے لیے شعر وغیرہ پڑھتے ہیں, تو اس طرح یہ شوق بچپن سے تھا, اور خدا کے فضل و کرم سے اچھے تعلیم یافتہ لوگوں کی مجلس کی ہے. تو میں تعلیم تو اتنی نہیں تھی, لیکن یہ کہ اللہ کے فضل سے میں شاعری شروع کر دی. ماشاء اللہ. سر آپ کیسی شاعری کرتے ہیں؟ مطلب شاعر لوگ تو بہت رومانٹک ہوتے ہیں, عشق اور اس طرح کا کچھ آپ کی زندگی کا کچھ ایسے کچھ شعر آپ کو ہوں یاد ہوں تو آپ ہمیں بتائیں, کچھ بتائیں اس کے بارے میں. جی, اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو جو کہ پیدا فرمایا, تو وہ حسین ترین تھے دنیا میں, ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں. بے شک, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا نور اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پھول دیکھ لیں, پھل دیکھ لیں, انسان دیکھیں, حیوان دیکھیں, پرند چرند دیکھیں, جو بھی خوبصورت ہوگا وہ اللہ کی تعریف اپنی زبان میں کر رہا ہوگا. اور شاعر وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کی خوبصورتی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے. جب تک وہ کسی شاعر کسی خوبصورت چیز کو, انسان ہو, حیوان ہو, پھول ہو, پھل ہو, جب تک اس سے متاثر نہیں ہے شعر بن سکتا ہی نہیں. سر آپ ہمیں اپنی کچھ اشعار اگر آپ کو یاد ہوں تو آپ ہمارے ناظرین کو کچھ سنانا پسند کریں گے؟ بسم اللہ. حمد بے حد اس خدائے پاک کو, نور ایمان جس نے بخشا خاک کو پر نور سر تا پا کیا, قطرائے ناچیز کو دریا کیا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ناظرین آپ نے دیکھا محمد حسین صاحب ماشاء اللہ ایک فوجی کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں. انہوں نے اپنی زندگی, اب ہم ان کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس وقت کے حالات جب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا, 1947 سے پہلے کے واقعات, وہ ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کچھ دیکھا. ماشاء اللہ ہمارے رہنما قائد اعظم محمد علی جناح ایسے عظیم رہنماؤں کے ساتھ بھی ان کا کچھ وقت گزرا اور کیسے گزرا, اس بارے میں ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے. سر ماشاء اللہ 1947 سے پہلے کے جو واقعات تھے ہم نے کتابوں میں تو بہت پڑھا ہے, ماشاء اللہ سے سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, کچھ فلمز وغیرہ اس پر بنی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح جیسے ماشاء اللہ عظیم رہنما, آپ کا ان سے کوئی واقفیت رہی ہو, کچھ ایسا کوئی واقعہ ہو جب آپ کی ان سے ملاقات بھی ہو, کچھ اس وقت پاکستان کے لیے وہ جو جدوجہد کر رہے تھے, آپ ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیں. جی, جب میں نے آرمی جوائن کی تو اس وقت زیادہ افسر تو انگریز تھے, اور ان کی بے بات بھی ان کے ساتھ رہا کرتی تھی. تو ہم لوگ جب ان کو دیکھتے تھے تو گھبرا جاتے تھے. ان کا کچھ روب ایسا تھا ہماری ہندوستانی قوم پہ کہ ان کو میم صاحب کر کے بلایا جاتا تھا ان کی بے بات کو. اور وہ افسر جو ہیں وہ جب کبھی کسی آدمی کو ڈانٹ لگاتے تھے تو وہ بڑے جرأت سے یہ سمجھتے کہ ہم ہی بادشاہ ہیں. تو لیکن یہاں آ کے دیکھا ہے کہ دیکھنے میں کچھ اور تھا, حقیقت کچھ اور ہے. یہاں جب پہنچے تو پتہ چل گیا کہ یہ سب کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. وہاں ان کے ایک ہی گھر میں 3-4 خانسامہ, اردری, بوٹ صاف کرنے والا کوئی اور ہوتا تھا, کھانا پکانے والا کوئی اور ہوتا تھا, سودا صاف لانے والا کوئی اور تھا, ڈرائیور ہوتا تھا. ہر لحاظ سے وہ شاہی زندگی بسر کرتے تھے. لیکن یہاں جب پہنچے تو پتہ چل گیا کہ سب کام ان کو اپنے ہاتھ سے کرنے پڑتے ہیں. سر آپ کچھ ان کے ہمارے عظیم رہنما کے بارے میں کچھ بتائیں, قائد اعظم محمد علی جناح, سر سید احمد خان. اور سر آپ یہ بتا رہے تھے ابھی کہ آپ کی یہ ہندوستان جو برٹش آرمی کے ساتھ آپ لوگ کا وقت گزرتا تھا,
ان کی غلامی کرنی پڑتی تھی. تو وہ انگلش کمیونیکیشن اور ہمارے جو پاکستانی لوگ تھے وہ کمیونیکیشن کیسے کرتے تھے، کیونکہ وہ تو انگلش سے ناواقفیت تھی. تو اس بارے میں آپ کچھ بتائیں. محترم قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ محمد علی جناح، آپ نے انتھک کوشش کی. ہندوستان کے زمانے میں کانگریس کو بھی جوائن کیا. ساری باتیں جب کہ ان کے حالات جو ہے، جو ان کا تعلق تھا مسلمانوں کے ساتھ، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ سب کچھ جب ان کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی اور یہ کوشش شروع کر دی کہ ہم انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پاکستان ہم بنائیں گے. یہ انہوں نے دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا. اور اس کے علاوہ ہمارے محترم علامہ محمد اقبال صاحب بڑے مشہور شاعر بھی تھے، اور میں تو ان کو وقت وقت ولی اللہ سمجھتا ہوں. وہ بھی موجود تھے. قبلہ عالم علی پوری پیر جماعت علی شاہ صاحب، وہ ان کے معاون تھے، امداد کرے دعا گو تھے. پیر بیر علی شاہ صاحب بھی ان کے دعا گو تھے. تو جب کبھی انہوں نے تقریریں کی تو پاکستان کا جب ذکر شروع کیا تو اکثر علماء اکرام جو ہیں ان میں زیادہ مخالف ہو چکے تھے. وہ کہتے کہ یہ جو ہے یہ کلین شیپ آدمی ہے. تو قبلہ عالم جماعت علی شاہ صاحب نے اور پیر بیر علی شاہ صاحب نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ آدمی جو ہے یہ ایک بہترین بیرسٹر اور وکیل ہے، اچھی تعلیم ہے، بااصول ہے، پاورفل انسان ہے. ہم لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں. ان کو سارے ہندوستان والے مشائخ جانتے تھے، تو وہ چاہتے تھے ان میں کوئی ہو. لیکن وہ انہوں نے کہا کہ نہیں. جب لوگ اعتراض کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے ان کے ساتھ رشتہ تو نہیں کرنا، کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ کلین شیو ہے، یہ ہے، وہ ہے، نمازی نہیں ہے. نماز وہ پڑھتے تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 4 ہندو لیڈروں میں سے ایڈوانی ڈیلی تھے. انہوں نے قائد اعظم صاحب پر حملہ کیا، چاقو زخمی کر دیا. تو پیر جماعت علی شاہ صاحب اس وقت مدراس میں تھے. جب کہ انہیں پتہ چلا، وہاں کے نواب جو تھے ان کے مریض تھے، تو انہوں نے فوری طور پہ یہ پروگرام بنایا کہ ہم ان کی تیمارداری کے لیے پہنچے، دیکھنے کے لیے بمبے جائیں گے. تو نواب صاحب نے کہا کہ آپ یہ تکلیف نہ فرمائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جائیں اور ڈاکٹر اجازت نہ دیں کیونکہ وہ زخمی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ خط لکھ دیں. تو قبلہ عالم نے خط لکھا. اس خط میں یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب کہ ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت فرعون نے کی، نمرود نے، تو اس کو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ جلا کے اس میں ڈالا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو محفوظ رکھا. اب فرعون کا نام و نشان نہیں ملتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام جو وہ خلیل اللہ ہے، ان کی نسل سے 70,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو فرعون نے مخالفت کی، اور اب اس کا نام و نشان نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ ساری دنیا میں آج اہل کتاب جو ہیں وہ ان کے نام لے رہے ہیں. اسی طرح حضور پاک نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا زمانہ تھا. تو ابو جہل نے مخالفت کی. تو آج ابو جہل کا نام و نشان نہیں ہے، تو اسلام کا پرچم بلند ہے ساری دنیا میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. اسی طرح قائد اعظم صاحب کا وقت آیا تو ان کی مخالفت ہوئی. تو پیر صاحب نے علماء کرام کو صاف لفظوں میں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، حضور پاک کی مہربانی سے حضور پاک نے ان کو منظور نظر کر لیا ہے. تو خط لکھا، جو اس خط میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے، حضور پاک کی دعا برکت سے آپ منظور نظر ہیں، آپ کامیاب ہیں. تو دوسری چیز انہوں نے کیا کیا، ایک جائے نماز
भेजी, एक तस्वीर भेजी, एक कुरान पाक का नुस्खा भेजा, एक कश्मीर का जो तुस्सा जिसे कहते हैं ना गोंद, जी जी ये भेजा। और उन्होंने कहा कि मैं खुद जाऊंगा, आप तकलीफ ना करें। और उनको डॉक्टर ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन ये सारा चीज़ें जो तोहफा लेके गए हैं ये उनको डॉक्टर के ज़रिए मोहम्मद अली जिन्ना साहब तक पहुँचा दी है। उसके ख़त का जवाब जो है वो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। कादियान साहब ने उर्दू ज़रा कम जानते थे, अरबी कम जानते थे, क्योंकि अंग्रेज़ी के ज़्यादा मास्टर थे, बासूल थे। लेकिन यह है कि उन्होंने फिर ख़त का जवाब दिया। जब पढ़ा के सब पता चला, उन्होंने कहा कि बला पीर साहब, मैं आज मुझे यकीन हो गया है कि आप जैसे बुज़ुर्ग और पीर मेरे ईसा साहब बुज़ुर्ग मेरे लिए दुआ गो हैं, तो मैं अपने आप को आज ही कामयाब समझ रहा हूँ, मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगा। आपने जाए नमाज भेजा है, मैं वादा करता हूँ मैं 5 घंटा नमाज अदा करूँगा। माशाल्लाह। आपने तस्वीर भेजी है मेरे लिए, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि दरूद पाक का हदियतन तोहफ़तन मैं हज़ूर पाक की खिदमत में तोहफ़ा दरूद पाक का हमेशा भेजा करूँगा। आपने जो मुझे बशरा दिया है मैं उस पर अमल करूँगा। और मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं अभी कुरान पाक जो है, क्योंकि मैं अरबी का माहिर नहीं हूँ, मैं तलाश करूँगा कोई ऐसा मुझे आदमी मिल जाए क्वालिफाइड जो कि अंग्रेज़ी भी और अरबी भी जानता हो, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं कुरान पाक पढ़ा करूँगा। ये जवाब जो है वो किताब मेरे पास मौजूद है। माशाल्लाह। जी देखिए नाज़रीन, हमारे पास आज वो इंसान मौजूद है जो हमें पाकिस्तान के अजीम रहनुमाओं के बीच में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, वो हमें उस बारे में कुछ बता रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम हमारे स्टूडियो में वो मौजूद हैं और हम उनसे बातें कर रहे हैं। एक बात और आपकी खिदमत में जी पेश जी कर रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। पीर अपी साहब एक फर्नीचर के बड़े मशहूर दलेर भी थे, बहादुर भी थे, पीर भी थे। जब उनको पता चला, क्योंकि पीर साहब ने ऐलान किया अपने मरीजों को सबको, तो जब उन्होंने सुना तो वो अपने मरीजों को साथ लिया तो सीधे सियालकोट पहुँचे। पीर साहब को इतना नहीं दी। सियालकोट पहुँचने के बाद फिर वो अलीपुर शरीफ इशा का टाइम था, तो किसी आदमी ने जाकर बताया कि पीर अपी है, उसके साथ बहुत सारे आदमी हैं, तो वो आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। तो पीर साहब उठे और पीर अपी साहब का उन्होंने इस्तकबाल किया, बिठाया और साथ ये भी कह दिया कि आप हमें इतना तो देते कम अज़ कम, आपके साथ जो मेहमान आए हैं इनके लिए सारा पहले बंदोबस्त हो जाता। तो उन्होंने जवाब ये दिया, अल्लाह पाक के फजल करम से आप एक शहनशाह औलिया हैं, तो अपी कौन है जो कि पहले वो क्या मारे हैं, हम तो आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, आप हुक्म फरमाएं। जितने भी ये फ्रंटी के लोग जो मेरे मरीज हैं वो तो वोट आपके कहने के मुताबिक काज़ी आज़म मोहम्मद अली साहब को ही देंगे। और पीर मेहर अली शाह साहब ने भी इसी तरह अपने मरीजों को कहा कि अगर मेरा कोई मरीज काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को वोट नहीं देगा, तो अगर मेरी ज़िंदगी में वो फौत हो गया तो मैं उसका जनाजा तक नहीं पढ़ूँगा। इस तरह वोटें सारी जो है औलिया इकराम उनके साथ थे। हम अपनी गुफ्तगू को बरकरार रखते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के।
مسٹر محمد حسین صاحب. ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ سوالات کر رہے تھے. ابھی ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے مسٹر معین نواب نے. ہم ان کو بھی السلام علیکم کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی ماشاء اللہ. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا. ناظرین آپ کو میں بتاؤں کہ عائشہ حنا جو ہے انہوں نے یورو ایشیا ورلڈ کو جوائن کیا ہے اور آج کا ان کا پروگرام جو ہے پہلا پروگرام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی خوش قسمت ہیں کہ ان کو پہلے پروگرام میں ہی جو ہے ایک اتنی بڑی ہستی جو ہے محمد حسین صاحب جو ہیں جو کہ بہت ہی سینئر فوجی ہیں وہ ملے ہیں اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے ان کا انٹرویو کیا ہے. ساتھ مجھے بھی تھوڑا سا موقع مل گیا, انہوں نے مجھے دعوت دی, میں کہ چلیں اب آخری مرحلہ میں بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤں. اور یقیناً آپ نے دیکھا ہے کہ عائشہ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رن کیا ہے. تو عائشہ میں بھی حاضر ہوں جی, مجھ سے اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتی ہیں. نہیں سر, آپ بھی کنٹینیو کریں. میں آپ کی میں بہت تھینک فل ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. ہم مسٹر محمد حسین سے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے. ماشاءاللہ ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں, وہ اس وقت کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں جب پاکستان یقیناً انہوں نے 1940 میں جو ہے وہ جوائن کیا ہے آرمی کو. اور اس زمانے جیسے آپ نے ان سے سوالات کیے تو میں بھی وہ دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ. تو یہ کہ اس زمانے میں ٹرینیں ہی ہوا کرتی تھی, اور ٹرینیں بھی وہ آج کل تو ایئر کنڈیشن ٹرینیں اور پتہ نہیں کون کون سی ٹرینیں. اس زمانے میں تو ہم اگر پرانی فلمیں دیکھتے ہیں تو کوئلے سے چلنے والی ٹرینیں ہوتی تھی, چمنی سے دھواں نکل رہا ہوتا تھا. تو پتہ نہیں اب اس زمانے میں جو ہے یہ اپنا محمد حسین صاحب جو ہے وہ گوجر خان سے جو ہے لکھنؤ جو ہے وہ اپنا کہاں اپنے لکھنؤ میں جوائن کیا تھا؟ لکھنؤ آپ کیسے پہنچے تھے؟ بذریعہ ٹرین گئے تھے یا وہ؟ جی صاحب بذریعہ ٹرین گیا تھا. اچھا ٹرین گئے تھے. اچھا ایک چیز آپ یہ بتائیے گا کہ اب ماشاءاللہ کہ آج کل کی جو فوج ہے اور اس زمانے میں جو فوج تھی, یقیناً سب انگریز تھے وہ فوجی جو لوگ تھے, تو آپ کی جو موجودہ فوج ہے کچھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے اور اس زمانے میں جو آپ لوگوں کی ٹریننگ تھی, کچھ آج کل کی اچھی ٹریننگ ہے یا کہ مزید نئی ٹیکنالوجی اس کے اندر آئی ہے ٹریننگ میں کچھ؟ سر بہترین آج کل کی فوج ہے. اس سے پہلے جب کوئی 1940 یا کہ اس سے پہلے اس کا جو زمانہ تھا, وہاں ہتھیار جو ہے ہمارے لیے صرف رائفل جی اور LMG جی لائٹ مشین گن یہی تک محدود تھے. ٹینک ہمیں دیکھنے کے لیے اجازت نہیں ہوتی تھی. اچھا مطلب ٹینک نہیں دیکھ سکتے تھے, تو پھر آپ اگر ٹینک نہیں دیکھ سکتے تھے تو ٹینک کے اندر کیسے جاتے تھے؟ وہی تو بات کر رہا ہوں. ہمیں ٹینک میرے لیے دیکھنا ہماری فوج کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ تھا. اوکے اچھا. صرف رائفل LMG اور حد اسٹین گن یا پسٹل. جی. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب پاکستان بنا تو پھر ٹینکیں بھی آئی, ہوائی جہاز بھی ہمارے پاس آ گئے, بڑی بڑی گندیں بھی آ گئی. آج کی ٹیکنالوجی ہے یہ ایک مثالی طور پہ ہے. ہمارے آفیسر بہت تجربہ کار ہیں. ہمارے کمانڈنگ چیف موجودہ رائل شریف صاحب جنرل صاحب جو ہیں یہ بڑے بہادر ہیں. ان کے بابو جان عزیز بھٹی صاحب آپ جانتے ہی ہیں. جی ماشاءاللہ یہ تو پورا گھرانہ ہی جو ہے وہ نشان حیدر گھرانہ. اچھا میں آپ سے ایک چیز یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت جب آپ نے لکھنؤ میں آپ نے جوائن کی, اس وقت تو پاکستان نہیں تھا, ہندوستان ہی تھا. تو آپ کی فوج میں اس وقت کتنے مسلمان تھے اور کتنے جو تھے وہ ہندو یا دوسرے لوگ تھے جہاں پر آپ آرمی میں تھے؟ برابر کے تھے, قریب جتنے ہندو تھے اتنے سکھ بھی تھے, مسلمان بھی تھے. اچھا. جو کنٹرول زیادہ جو تھا وہ انگریز کے ہاتھ میں تھا یا پھر ہندو کے ساتھ. آپ لوگوں کے آپس میں جو فوجی تھے مسلمان سے ہندو, آپس میں آپ لوگوں کے تعلقات کیسے ہوتے؟ ہمارے تعلق آپس میں بہت اچھے تھے سر. اچھا. جی کیونکہ اس زمانے میں ایک پارٹی بنائی تھی ہندوستان والوں نے, دل خوش سبا پارٹی. جی. جو کہ ان میں گانے وانے کوئی انتظام ہوا کرتا تھا, شعر و شاعری بھی ہوتی تھی. تو وہ دل خوش سبا پارٹی والے جب کہ ہم اٹلی میں تھے تو وہاں بھی وہ پارٹی گئی ہے. تو اس وقت ایک شعر پڑھا کر کے جاتا تھا, ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی ہے بھائی بھائی. کیا بات ہے, کتنی اچھی بات ہے. جو اچھا یہ بتائیے کہ آپ جب 47 اس کے بعد پاکستان بنا اور پھر آپ لوگ جو ہے 47 میں آپ کہاں ڈپلوائے تھے جس وقت پاکستان بنا؟ جب پاکستان بنا تو ہم کوہاٹ میں تھے.
اچھا اس وقت آپ اس سائڈ پہ تھے؟ اچھا پہاڑ میں پہ تھے آپ، ہندوستان والی سائڈ پہ نہیں تھے؟ نہیں، میں ہندوستان والی سائڈ پہ نہیں تھا، لیکن ہماری 8th کیولری جی اور رائل دکن آرس یہ ہندوستان والی طرف تھے، تو ان کو آنے میں بڑی دشواری سامنے آئی ہے، چونکہ وہ فائرنگ کرتے تھے گاڑی پر، کافی آدمی زخمی بھی ہو جاتے تھے۔ ہم لوگ سیالکوٹ میں تھے، ہمارے ساتھ ہندو بھی تھے، ایک اسکواڈن جو ہے اے اسکواڈن ہندوؤں کا تھا، بی اسکواڈن سکھوں کا تھا، سی اسکواڈن مسلمانوں کا تھا۔ تو ہمارے گاؤں کی پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ 3-4 سکھوں کے گھر تھے، اچھا اور انہوں نے ایسے کیا کہ اپنے کچھ زیادہ زیور جو تھے وہ کہتے کہ ہو سکتا ہے کہ کیمپ میں ہمارا کوئی لوٹ لے، تو یہاں لوگوں کے پاس امانت چھوڑ کے چلے گئے، اچھا اچھا دکانیں لوگوں کے ساتھ امانت چھوڑ کے چلے گئے کہ ہم واپس آ کر آ گئے تو لے لیں گے، اگر نہیں آئے تو آپ بھالیں گے۔ اچھا 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 ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے تو 6 مہینے بات چیت ہو رہی ہے۔ جی 6 مہینے کے بعد گورنمنٹ نے آپس میں یہ انتظام کیا کہ ہمارے جو فوج کے افسران تھے وہ انڈیا میں گئے ہیں، انڈیا والے جو ہے وہ یہاں آئے۔ میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں کہ ایک سکھ لڑکی اپنے کیمپ سے جدا ہو گئی، برکت کور اس کا نام تھا۔ جی برکت کور، برکت کور جی ناظرین دیکھیں آپ جو ہے ایک واقعہ سنا رہے ہیں محمد حسین صاحب۔ برکت کور اپنے کیمپ سے جدا ہو گئی تو واپس آ گئی، تو ان نے ہمارے گاؤں والوں نے اپنے پاس رکھا۔ 6 مہینے کے بعد جب انڈین آفیسر آئے جو کہ اپنی مرضی سے جانے والے تھے، برکت کور کو باخریت واپس ان کے خاندان کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ ان کا خاندان جو ہے امبالہ میں جا کے سیٹل ہوا تھا۔ اچھا وہ وہاں پہنچے، انہوں نے خط میں اطلاع دی کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ برکت کور ہمارے پاس پہنچ گئی ہے۔ اچھا 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 میرے بھائی کے پاس ضلع گجرات تحصیل پھاریہ کی جگہ وہاں میں نے مکان بنا کے دیا تھا بھائی جان کو، تو وہ پیر صاحب کی وجہ سے وہ مکان بنانا چاہتے تھے۔ تو ایک سکھ فیملی جا رہی تھی، ان کی بیٹی کا ایک شیر سونا تھا، وہ ساتھ لے جا رہے، تو قبلہ عالم میرے پیر صاحب پیر سالم صاحب صابری رحمۃ اللہ علیہ کرس شریف والے، انہوں نے میرے بھائی بلائے تو صاحب کو کہا کہ تم جاؤ، یہ خرچہ جو ہے یہ مسلمان ہو چکا ہے، اس کا ایک شیر سونا وہ لے جا رہے ہیں۔ تو وہ لالا موسیٰ کیمپ پہ پہنچے، میرا بھائی جا کے کہنے لگا کہ آپ ایسے کریں، ان کی امانت جو ہے وہ ان کو دے دیں۔ پہلے تو وہ انکار کر رہے تھے، بعد میں ان کو یہ پتہ، میرے بھائی نے ان کو کہا کہ اگر آپ واپس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، 10 منٹ میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ جانے یا میں جاؤں۔ جب یہ بات ہوئی تو ان کی والدہ فوری طور پہ سامنے آ گئی، اس نے آ کر بولا، دیکھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ میرے بھائی نے بولا کہ برائت حسین۔ آپ پیر صاحب کے مرید ہیں؟ اس نے بولا کہ جی۔ اس نے بولا کہ میں 100 سونا آپ کو دیتی ہوں، میں اپنے داماد کو نہیں دیتی ہوں، یہ میری بیٹی کو نہیں دے گا، میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ یہ سونا میری بیٹی کے حوالے کرے گا، نہیں تو قیامت کے دن میں آپ کو گلے سے یہاں سے پکڑوں گی۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کی بیٹی کے پاس جائے گا وہ سونا۔ وہ سونا لے کر آئے، پیر صاحب کی آ کے بتایا کہ ہم یہ لے آئے، اب ان کی بیوی کے پاس میں جاتا ہوں، جا کے دیکھ آتا ہوں۔ تو اس کی بیوی کے جا کے شیر سونا ان کی امانت جو تھی ان کے حوالے کیا۔ جی یہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ یقیناً زمانے میں لوگوں میں بڑی محبت تھی۔ ناظرین چونکہ پروگرام جو ہے وہ عائشہ کا ہے اور انہوں نے مجھے دعوت دی تھی، میں نہیں چاہتا کہ پروگرام میں ہائی جیک کروں۔ عائشہ آپ اپنے جی بالکل آپ کچھ پوچھیں ان سے کہ میڈلز وغیرہ کے بارے میں۔ یہی میں سوال کی طرف آ رہی تھی، ماشاءاللہ بہت پاکستان کے بارے میں ناظرین یہ نہ کہیں میں نے آپ کا شو ہائی جیک کر دیا۔ جی آپ بالکل کنٹینیو کریں۔ جی نہیں اب ایسی کوئی بات نہیں، آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ یہ سر آپ یہ بتائیں، ماشاءاللہ آپ کو آج دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے اتنے میڈل ویئر کیے ہوئے ہیں، اتنی سرٹیفکیٹس ہیں آپ کی یہاں پر، تو اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو کب اور کون سے موقع پر کیا حاصل ہوا یا اعزاز؟ جی جو میڈل ہے اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں، یہ میڈل جو ہے یہ 3945 وار کا 3945 وار کا یہ میڈل ہے۔ اس کے بعد اٹلی کا، میں اٹلی میں رہا ہوں جنگ میں، تو یہ اٹلی کا میڈل ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے یہ وکٹری کا میڈل ہے۔ مجھے ڈیفینس آف انڈیا کا میڈل نہیں دیا گیا کیونکہ میں پاکستان میں آ چکا تھا۔ تو میں نے ریکویسٹ کی ہے انڈین ایمبیسی والوں کو، ایک بریگیڈیئر صاحب میرے دوست ہیں، کیونکہ میں انڈین والوں کا بھی چیئرمین ہوں،
اچھا ایکس سروس مین ایسوسیشن انڈیوائڈیڈ انڈیا کا چیئرمین ہوں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ باقی سارے میرے اور یہ پہلے 2 جو ہیں یہ پاکستان کے، ایک جب پاکستان بنا یہ میڈل ہے، اس کے بعد 10 سال کے بعد جب کوئی انگریز آفیسر وہاں سے فارغ ہوئے تو یہ دوسرا میڈل یہ ہے، یہ 2 ہیں. لیکن مجھے ڈیفینس انڈیا کا میڈل نہیں مل سکا. تو انہوں نے مجھے کہا بریگیڈیئر صاحب نے کہ آپ اپنے پرٹیکولر لکھ کے اپنے دن میں کوشش کروں گا، اللہ جانے ملے گا یا نہیں. لکھ لیا کہ یہ میڈل کی متعلق یاد کر رہا ہوں. اس کے علاوہ یہ میڈل جو ہے یہ سیریا کا ہے، پیس ان سیریا. یہ ایک ملک افتخار صاحب کیپٹن وہاں رہ کے آئے ہیں، تو فارن آفس میں مجھے بلایا گیا تھا سیدہ وارسی صاحبہ کی طرف سے. تو وہاں افتخار صاحب سے ملاقات ہوئی تو مجھے یہ پورے اپنا بیچ جو ہے یہ لگایا. یہ جو سفید والا ہے یہ سربانیکا، سربیا میں ایک کرسچن جنرل تھا جس نے کہ 15-18 ہزار مسلمانوں کو مارا ہے. تو سیدہ وارسی صاحبہ وہاں گئی تھی، وہاں پھول کی چادریں بھی چڑھائی ہیں، کچھ منسٹر بھی ساتھ اور بھی گئے تھے. تو وہ ہر سال یہاں پہ ان کی یادگار میں بنائی جاتی ہے، ہمیں بناتے ہیں ہر سال فارن آفس میں. اس کی نشانی یہ سفید پھول ہے جو شہید ہوئے ان کے وقت. یہ میڈل کے متعلق میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا دی ہے. میں عائشہ آپ کی اجازت سے، چونکہ شو آپ کا ہے، ایک سوال میں ان سے کرنا چاہوں گا. اچھا آپ یہ بتائیے، چونکہ آپ نے فوج جوائن کی پاکستان بننے سے پہلے، جب ہندوستان تھا پھر پاکستان بنا، پھر قائد اعظم کو بھی آپ نے دیکھا، تحریک پاکستان کے لوگوں کو دیکھا، لوگوں کو جدا ہوتے ہوئے بھی دیکھا، پھر آپس میں ایک قتل عام بھی دیکھا جو ہے. اتنی جو قربانیاں دی تھی، لیاقت علی خان تھے، اور علامہ اقبال کی جو ہے آپ کو پتہ ایک شاعری ہے، اس کے اندر ایک بہت لمبا سلسلہ ہے، بے شمار لوگوں کی جانیں ہیں. جن مقاصد کے لیے پاکستان بنایا تھا، لوگوں نے جو قربانیاں دی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ دور بھی دیکھا تھا اور آپ نے یہ دور بھی دیکھا ہے کہ وہ مقاصد ہم نے حاصل کیے یا نہیں کیے، جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو ایک خواب تھا؟ جو قائد اعظم صاحب اور علامہ محمد اقبال صاحب کا جو خواب تھا اس کو کچھ پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں جی، کیونکہ وہ وقت بھی دیکھا جب کچھ بھی نہیں تھا. جی آج آپ دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں نا، یہ سیاسی لوگ کچھ بھی کہیں، جی بہت ترقی کی ہے پاکستان نے. ماشاء اللہ. آپ دیکھیں دیہاتوں میں کوٹھی کوٹھی نظر آ رہی ہے، لوگ یہاں پہ مشقت کرنے والے بزنس کرتے ہیں یہاں پہ. ہاں، آپ کو ایک اسپیشل چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جبکہ ہمارے محترم صدر محمد ایوب صاحب یہاں آئے جی تو انہوں نے ہر میجسٹی کوئن سے مشورہ کر کے، جبکہ وہ ٹینک لینے کے لیے جہاں ٹینک بن رہے ہیں وہاں گئے آڈیننس میں، تو وہاں دیکھا کہ ہمارے ہندوستان کے بھائی جو ہیں وہ زیادہ کام کر رہے تھے، ہمارا پاکستانی کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ جنگ میں تو ہماری بھی خدمات ایسی ہی ہے. جی کہ 12 ہمارے جارج اور وکٹوریا کراس ہے، اور ایک ہماری محترمہ پرنسس جو کہ ٹیپو سلطان کی بھتیجی ہے، نور النساء عنایت خان، جی ان کو بھی جارج کراس ملا ہے، وہ برٹش کے لیے کام کر رہی تھی. تو ہمارے لوگوں کو یہاں کیوں نہیں بلایا گیا؟ تو مسکرا کے پرنس فلپ صاحب اور کوئن نے کہا کہ یہ لوگ ذرا علم والے ہیں، پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کا تعلیم کم ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو فوجی ریٹائر ہیں ان کو بھیج دیں، وہ یس لو بھی جانتے ہیں اور سپانہ کو استعمال کرنا جانتے ہی ہیں. جی. آپ ان تو ووچر سسٹم جو ہے وہ میں تو 60 پہ آ گیا تھا، لیکن 1961 کی آخر اور 62 میں زیادہ تر ریٹائر فوجی آئے ہیں. آج ان کی جو تیسری اور چوتھی جنریشن ہے وہ ماشاء اللہ سائنسدان بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، لارڈ بھی ہیں، منسٹر بھی ہیں، اور بزنس مین بھی ہیں، سرور پروین جیسی شخصیت. جی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہی ہونے والا ہے، ہمارے پاس 2-3 منٹ رہ گئے ہیں. میں چاہوں گا کہ عائشہ آپ کچھ ان سے اگر اور مزید اگر آپ کے پاس سوال ہیں تو آپ ان سے کر لیجیے. مجھے یہی پوچھنا ہے آپ سے سر کہ جانے سے پہلے آپ ہمارے لیے کوئی پیغام دیں، کوئی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اور ہمارے لیے کوئی ایسا میسج ہو آپ ہم سے ہمیں بتائیں، ہم سے شیئر کریں.
کیونکہ آپ نے تو ماشاءاللہ پاکستان کا ہر قسم کا دور دیکھا ہے، پاکستان سے بننے سے پہلے اب تک کے موجودہ حالات. آپ کے نزدیک پاکستان میں اب بھی کیا وہی محبت، اخوت اور بھائی چارہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی وہی سب ہے جیسا انہوں نے ہمارے جو رہنما نے خواب دیکھا تھا ویسا ہی آپ کو نظر آتا ہے؟ انشاءاللہ آنے والے وقت میں دن دن بہتری آئے گی، اور میں اللہ تعالیٰ سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعا گو ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ عوام کے لیے جو کچھ بھی بہتری کر سکے ان کو کرنا چاہیے. ہماری فوج جو ہے وہ ایک مثالی طور پہ فوج ہے. ہمارے کمانڈنگ ان چیف، جتنے بھی ہمارے کور کمانڈر ہیں، جتنے بھی ہمارے ڈیپو ہیں جو ٹریننگ دے ریکروٹ کو، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، قائم اور دائم رہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائند آباد. جی بالکل، پاکستان زندہ باد. ناظرین، آپ نے ہمارا شو ملاحظہ فرمایا ہو، امید ہے آپ کو ہمارا شو بہت پسند آئے گا. آپ کے کمنٹس کے اور آپ کے ریویوز کے ہم منتظر رہیں گے. میں چاہوں گا کہ ہم بھی جو ہے آخر میں جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے اور ایک نعرہ لگائیں، جی پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائند آباد، پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج پائند آباد. جی ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں مسٹر محمد حسین صاحب کا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور بہت سی باتیں آج ہم سے شیئر کریں. اپنی پرانی بات، ہمیں پاکستان کی ہسٹری کے متعلق بہت کچھ انہوں نے بتایا. میں مسٹر معین نواب صاحب کی بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا، اور جو بھی ہمارے شو میں موجود ہیں آج. نہیں، یقیناً میں تو عائشہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا. میں سمجھوں گا کہ یورو ایشیا ورلڈ کی خوش قسمتی ہے کہ ناظرین ہماری ٹیم میں جو ایک بہت اچھی جو ایک پریزنٹر کا اضافہ ہوا ہے. اور اس سے پہلے میں شو چلا رہا تھا، اور یقیناً اب آپ دیکھیں گے کہ ہر ہفتے جو ہے وہ عائشہ بھی آپ کے لیے پروگرام لے کے آیا کریں گی. اور میں عائشہ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو ہے یورو ایشیا کو جوائن کیا. یورو ایشیا ورلڈ کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ان کو مزید کامیابیوں سے نوازے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ ناظرین، اگلے ہفتے اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی.